بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دن یا کچھ منتھ زندہ رہنے کے بعد اس کی وفات ہو گئی اور اس بچے کا عقیقہ بھی نہیں ہوا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو کیا ایسی صورت میں بعد میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا یعنی انتقال کے بعد؟ تو انتقال کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، عقیقہ جو ہے در حقیقت سب سے پہلے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا صرف سنت ہے۔ تو بعض علماء واجب کہتے ہیں، واجب کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ حیثیت رہ کر بھی عقیقہ نہ کرے تو گنہگار ہو گیا۔ سنت مؤکدہ یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت چھوٹ گئی اگر وہ نہ کرے، اور سنت یہ ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیا ہے تو اسے وہ جو ثواب سے وہ محروم ہو گیا ہے۔ تو لیکن عمومی طور پر حدیث کے اعتبار سے جو حدیث ہمارے سامنے موجود ہے وہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، جو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقتی، ہر لڑکا یعنی ہر اولاد جو ہے وہ اپنے عقیقے کے اعتبار سے وہ گروی ہے، وہ اللہ کے پاس گروی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء نے فرمایا کہ بچہ جو ہے عقیقہ جب تک اس کا نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ اللہ کے پاس گروی ہے۔ اب گروی ہے کہ سے مراد کیا ہے؟ تو شارحین حدیث نے یہ فرمایا گروی سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو جس کا عقیقہ والد کر چکا ہے، وہ اگر انتقال کر گیا ہے تو اب اس عقیقے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا حق دیں گے کہ وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے، اور جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس لڑکے کے سلسلے میں یا اس لڑکی کے سلسلے میں ان والدین کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو ہے بہت سارے شراح اور بہت سارے علماء نے اس تشریح کو بیان کیا ہے۔ تو ایک تو وہ چیز ہے کہ کسی کے انتقال پر، کسی بچے کے انتقال پر بندہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خصوصی محل عطا کرتے ہیں، یہ ایک فضیلت اپنی جگہ ہے۔ لیکن دوسری فضیلت ہے کہ بچے کی جو شفاعت ملے گی، اس شفاعت کا تعلق اس حدیث کے ذریعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس شفاعت کا تعلق عقیقہ سے مرتبط ہے، عقیقہ سے کنیکٹڈ ہے۔ جس بچے کا عقیقہ والدین کرتے ہیں وہ بچہ اگر وفات پا گیا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ بچہ اپنے والدین کو کے حق میں شفاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو حق اللہ عطا کریں گے، اور جس کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس حق سے وہ والدین شفاعت کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اب اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بچہ اگر جو اس دنیا میں آیا ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بچہ اگر 4 مہینے کے اوپر کا ہو گیا اور جو ہے روح پھونک دی گئی، کہ 4 مہینے کی تکمیل پر روح پھونک دی جاتی ہے، روح پھونک دی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بچہ جو ہے اگر انتقال کر گیا ہے 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے، یہاں تک کہ جو ہے وہ دنیا میں آیا بھی نہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ دنیا میں آ کر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، بعض علماء نے کہا کہ 7 دن وہ رہا اس کے بعد انتقال ہوا، پھر ان سب صورتوں میں عقیقہ کرنا بہتر ہے تاکہ اس بچے کی شفاعت حاصل ہو۔ لیکن کوئی نہ کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عقیقہ کر دینا ایسی صورت میں یہ افضل عمل ہے، کیونکہ یہ قربت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے حکم پر جو ہے اپنا سر جو ہے تسلیم کر دینا، جھکا دینا، یہ جو ہے ایک جو ہے اس اظہار ہے اس عقیقے کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اللہ قبول کریں گے، اور اس کی جو فضیلت ہے ان والدین کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔